اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ڈاکٹر منزہ اور 8654 کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر۔ امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے، اور ہم نے یونٹ نمبر 4 8654 ٹیچنگ اینڈ لرننگ اسٹریٹجیز کے یونٹ نمبر 4 کی ہم بات کریں، جو ہے مینیجنگ سیکنڈری کلاس رومز۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا کہ جب بھی ہم کلاس روم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جہاں فزیکل انوائرمنٹ کو مینیج کرنا ہوتا ہے، وہاں سائیکولوجیکل انوائرمنٹ آف دا کلاس روم بھی مینیج کرنا ضروری ہے۔ تو آج ہم اس کے سیکنڈ پارٹ یعنی سائیکولوجیکل انوائرمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک اچھا افیکٹو ٹیچر صرف یہ مینیج نہیں کرتا کہ لرننگ ریسورسز سب لوگوں کے لیے ایکسیسیبل ہیں، صرف یہ مینیج نہیں کرتا کہ سب لوگ ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ وہ ساتھ ساتھ یہ بھی مینیج کرتا ہے کہ ان کا بیہیویئر کنڈیوسو ٹو لرننگ ہے، ان کا بیہیویئر لرننگ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، اپنی لرننگ کو بھی اور دوسروں کی لرننگ کو بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھا سائیکولوجیکلی مینیجڈ کلاس روم وہ ہوگا جس میں ٹیچر بہت اچھی طرح سے مینیج کر سکے کہ اسٹوڈنٹس کیا کریں گے، واٹ دے ول ڈو اینڈ واٹ دے وانٹ ٹو۔ اور انٹرسٹنگلی سائیکولوجیکل انوائرمنٹ کو مینیج کرنا از مور کریٹیکل اینڈ اٹس مور ٹیکنیکل، بیکاز سائیکولوجیکل انوائرمنٹ اگر مینیجڈ ہوگا تو دیر ول بی اے ہیلدی اینڈ پازیٹیو فرینڈلی ریلیشن شپ ان دا کلاس روم۔ اور آبویسلی جب بھی ہم ٹیچنگ لرننگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں افیکٹو ڈومین از دا ڈومین دیٹ ڈیلز ود ایموشنز اینڈ فیلنگس، اور ہم ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں اس ڈومین کو اگنور نہیں کر سکتے۔ سائیکولوجیکل انوائرمنٹ کو مینیج کرنے سے ہی یہ ڈومین ایسی ہوتی ہے جس میں لرننگ میکسیمائز ہو سکے اور افیکٹو ہو سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا کلاس روم جس کا سائیکولوجیکل انوائرمنٹ ویل مینیجڈ ہوگا، وہاں پہ ہیلدی اور ہیپی ریلیشن شپ ہوں گے، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے بھی اور اسٹوڈنٹس کے آپس میں بھی۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ کو تھرو آؤٹ دا ٹیچنگ لرننگ پروسیس موٹیویٹ رکھے۔ کہیں بھی کسی بھی لمحے ایسا نہ ہو کہ اسٹوڈنٹ کا موٹیویشن لیول کم ہو جائے یا ان کا انٹرسٹ کم ہو جائے، کیونکہ اگر وہ موٹیویٹڈ نہیں رہیں گے تو دیر از نو کوسچن آف لرننگ اکرنگ۔ لرننگ از دا پروڈکٹ آف مینی فیکٹرز، اور اس میں سے سب سے امپارٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ موٹیویشن ٹو لرن ہی ہے۔ موٹیویشن کو ہائی رکھنے کے لیے ٹیچر کین یوز سو مینی ڈفرینٹ ویز، سو مینی ڈفرینٹ میکانزمس، لائک teacher can set very high expectations, success of student can be celebrated, the content can be made more relevant to the student needs and interest, and there are many rewards and incentives and reinforcement that teacher is providing to ensure that motivation level of students is high throughout the teaching learning process. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹیچر نے جب پلاننگ کرنی ہے لیسن کی تو اس لیسن میں اس نے پلان کرنا ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر کو کس طرح سے مینیجڈ رکھے گا۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جنگ اسی وقت جیتی جاتی ہے جب آپ میدان جنگ سے پہلے اس کی بہت اچھی پلاننگ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایفیکٹو ٹیچنگ اسی وقت ہوتی ہے جب اس کے پیچھے ایک بہت اچھا لیسن پلان ہوتا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ ہم لوگوں نے یونٹ نمبر 3 میں جو لیسن پلان اور اس کو افیکٹو بنانے کی ٹپس اینڈ ٹیکنیکس کی بات کی تھی، وہ یقیناً آپ لوگوں کو ریفریش ہو گئی ہوں گی، آپ کے ذہن میں دوبارہ تازہ ہو گئی ہوں گی۔ تو جب بھی ایز اے ٹیچر آپ نے کلاس روم میں جانا ہے تو آلویز میک شیور دیٹ یور لیسن پلان از ویری افیکٹو، یور لیسن پلان ہیز آل دی اسینشیل انگریڈینٹس ٹو میک ٹیچنگ لرننگ پروسیس افیکٹو، ڈسپلنڈ اینڈ کنڈیوسو۔ اوکے، بیہیویئر مینجمنٹ میں بہت انٹرسٹنگلی ایک بات کہی جاتی ہے کہ نو سنگل کلاس روم کین بی امیون ٹو بیہیویئر پرابلمس۔ ایون وہ ٹیچرس جو بہت اچھے ٹیچرس ہوتے ہیں، وہ ٹیچرس جو بہت ویل پلانڈ ہوتے ہیں، ان کی کلاس روم میں بھی بیہیویئر پرابلمس اکر ہوتے ہیں۔
کوئی بھی کلاس روم ٹوٹلی امیون نہیں ہو سکتا. تو یہ بیہیویئر پرابلم کیوں اکر ہوتے ہیں؟ اسپیشلی اگر ہم سیکنڈری کے کانٹیکسٹ میں بات کریں تو سیکنڈری کلاس رومس میں بیہیویئر پرابلمس زیادہ اکر ہوتے ہیں, یا ان کی نیچر زیادہ انٹینس ہوتی ہے اور ان کی نیچر دوسرے کلاس رومس کی نسبت کمپیریٹیولی ڈفرینٹ ہوتی ہے. Obviously it is linked with the age group of students, it is linked with the changes the student is having in their lives. تو وہاں بیہیویئر پرابلم شاید ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں, زیادہ انٹینسو ہوتے ہیں. جب بھی کوئی بیہیویئر پرابلم اکر ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. تو ایوری بیہیویئر ہیز اے فنکشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بیہیویئر کے پیچھے کوئی نہ کوئی موٹیو ہوگا, کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی, اور ہر بیہیویئر کا کوئی نہ کوئی ری ایکشن ہوگا, ہر بیہیویئر کا کوئی نہ کوئی کانسیکوینس ہوگا. تو بیہیویئر پرابلمس کو اس لینس سے دیکھنا بڑا ضروری ہے. عام طور پہ ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی کسی کلاس روم میں بیہیویئر پرابلمس اکر ہوتے ہیں تو ان 4 وجوہات میں سے کوئی نہ کوئی ایک وجہ پیچھے ضرور ہوتی ہے. ون از پاور. پاور کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی پاور ڈیوائڈ ہوتی ہے اور پاور کا گیپ ہوتا ہے تو سم ٹائمز اسٹوڈنٹس آر ٹرائنگ ٹو فیل دیٹ دے آر مور پاورفل. ٹھیک ہے, تو وہ اگر ٹیچر سے بدتمیزی کر رہے ہیں یا وہ باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو اس کا ایک موٹیو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے انٹرنل کو سیٹسفائی کر رہے ہیں کہ میں بھی پاورفل ہوں. ٹھیک ہے, تو پاور کا زیادہ ہونا یا پاور کا بہت کم ہونا, یہ دونوں اسپیکٹ کچھ نہ کچھ بیہیویئر پرابلم کاز کر سکتے ہیں. اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو بالکل پاور لیس فیل کرے گا تو تب بھی اس کا بیہیویئر پراپر نہیں ہوگا, ڈیزائریبل نہیں ہوگا. اور اگر ایک اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو اوور پاورفل فیل کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں باقی پوری کلاس میں سب سے زیادہ پاورفل ہوں, تو تب بھی اس کا بیہیویئر ڈیزائریبل نہیں ہوگا. پھر بہت سارے بیہیویئر پرابلمس آر ڈیو ٹو ریونج. جب اسٹوڈنٹس آپس میں ان کے چھوٹے موٹے بھی کانفلکٹس ہوتے ہیں, کسی کا ایک بیہیویئر پرابلم اکر ہوتا ہے تو باقی اسٹوڈنٹ اس بیہیویئر پرابلم سے جب افیکٹ ہوتے ہیں تو ایز اے ریزلٹ دے وانٹ ٹو ٹیک ریونج. ایون سم ٹائم دے وانٹ ٹو ٹیک ریونج فرام ٹیچر. اگر ٹیچر کا کوئی ایسی ٹیچر کی بات, کوئی ایسا ٹیچر کا ایکشن, ٹیچر کی مارکنگ, کوئی بھی ایسی چیز جس سے اسٹوڈنٹ سائیکولوجیکلی ڈسسیٹسفائیڈ ہے, دے وانٹ ٹو ٹیک ریونج. اور ریونج کا انہیں سب سے آسان طریقہ کیا نظر آتا ہے کہ وہ کلاس میں کوئی اس طرح کا بیہیویئر شو کرنا شروع کر دیتے ہیں جو انڈیزائریبل ہوتا ہے. باقی کلاس کو ڈسٹرب کرنا, ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی کرنا, شور کرنا, آف ٹاسک کوئی بھی ایکٹیویٹی شروع کر دینا, یہ سارے ریونج کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں. Then another very important factor that leads towards certain behavior problems is attention. آپ نے عموماً ایک ٹرم سنی ہوگی attention seeking behavior. تو بینگ اے ہیومن ہم سب کی یہ ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے, ہم سب کی یہ ایک ڈیزائر ہوتی ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہو تو ہماری بات کو سنا جائے, جب ہم کہیں بیٹھے ہیں تو ہماری پریزنس کو فیل کیا جائے, جب ہم کہیں رائے دیں تو ہماری اس رائے کا احترام کیا جائے. تو یہ جو رسپیکٹ اور اٹینشن ہے یہ بالکل نیچرل ہیومن ڈیزائرز ہیں. جب بھی کوئی بچہ یہ فیل کرتا ہے کہ اس کو ڈیو اٹینشن نہیں مل رہی تو تب بھی وہ کوئی نہ کوئی بیہیویئر پرابلم شو کرتا ہے, کوئی نہ کوئی ڈسرپٹیو بیہیویئر شو کرتا ہے, کوئی نہ کوئی انڈیزائریبل بیہیویئر شو کرتا ہے. اس کے پیچھے میں بھی اسٹوڈنٹ کو خود بھی پتہ نہ ہو, لیکن اس کے پیچھے سائیکولوجیکل ریزن کین بی اٹینشن سیکنگ. جب اسے لگتا ہے کہ اس کو ٹوٹلی اگنور کیا جا رہا ہے, جب اس کو لگتا ہے کہ اس کو رسپیکٹ نہیں دی جا رہی یا اس کی پریزنس کو فیل ہی نہیں کیا جا رہا, تو ان انٹینشنلی وہ اپنی پریزنس کو فیل کروانا چاہتا ہے, ان انٹینشنلی وہ لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بننا چاہتا ہے, اینڈ دا رزلٹ از کہ وہ اس کے لیے ایک غلط راستہ اپنا لیتا ہے, یعنی کوئی انڈیزائریبل بیہیویئر شو کرنا شروع کر دیتا ہے. خواہ کسی سے لڑنا, شاؤٹ کرنا, کوئی آف ٹاسک بیہیویئر شو کرنا, یہ انڈیکیشنز ہو سکتی ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو
فیل کر رہا تھا کہ اس کو اٹینشن نہیں دی جا رہی. فورتھ ریزن بیہائنڈ اینی بیہیویئر پرابلم، اسپیسیفکلی ہم بات کر رہے ہیں ظاہر ہے سیکنڈری لیول کے اسٹوڈنٹس کی، تو سیکنڈری لیول کے اسٹوڈنٹس میں سے بھی کچھ اسٹوڈنٹ کا بیہیویئر پرابلم اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اٹینشن نہیں لینا چاہ رہے. ٹھیک ہے، دے وانٹ ٹو بی لیفٹ الون. ان کی فیلنگس، ان کے موٹیوز یہ ہیں کہ وہ ایک گروپ میں انوالو نہیں ہونا چاہ رہے. مے بی اٹ کین بی فار سم شارٹ پیریڈ آف ٹائم، اینڈ ان سم کیسز جہاں پہ کوئی اینٹی سوشل بیہیویئر ہوتا ہے بچوں کا، باقاعدہ کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہوتا ہے، تو وہاں یہ لانگ ٹرم بھی ہو سکتا ہے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی مکسڈ اپ، اور اس کے پیچھے بھی بڑی سائیکولوجیکل ریزنز ہو سکتی ہیں. مثلاً یا تو یہ ہے کہ اس ایکٹیویٹی میں اسے انٹرسٹ ہی نہیں ہے اور وہ اس ایکٹیویٹی کا پارٹ نہیں بننا چاہ رہا، یا پھر یہ ہے کہ اس کی اپنے جو سیلف ایفیکیسی ہے دیٹ از ویری ڈاؤن، اس کا سیلف کانسیپٹ جو ہے دیٹ از نیگیٹو، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس ایکٹیویٹی میں جو باقی لوگ ہیں دے آر ویری سپیریئر ٹو می، سو دیٹس وائی that student doesn't want to be a part of that group or a part of that teamwork. ایک ٹیچر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی کوئی بیہیویئر پرابلم اکر ہو تو ٹیچر سب سے پہلے ڈائگنوز کرنے کی کوشش کرے کہ what can be the reason. یہ کوئی پاور کلیش ہے، یہ ریونج ہے، یہ اٹینشن سیکنگ ہے، یا یہ بچہ الون رہنا چاہتا ہے. اکارڈنگلی اس کو ڈیل کیا جائے گا. جب تک یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے جب تک بیماری کی سمجھ نہ ہو تب تک دوائی اثر نہیں کرتی، تو بالکل اسی طرح سے جب تک آپ کو انڈیزائریبل بیہیویئر، اسپیشلی کچھ بچوں کا انڈیزائریبل یا ڈسرپٹیو بیہیویئر، اس کی اکرس بہت زیادہ ہوتی ہے، بار بار ہوتی ہے، ہر کلاس میں وہ ایسے ہی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے اس ریزن کو جب تک ہم جان کے اس ریزن کے اکارڈنگلی اس کو ڈیل نہیں کریں گے تب تک اس کا بیہیویئر ڈیزائریبل نہیں ہوگا، تب تک اس کا بیہیویئر پرابلم ریزالو نہیں ہوگا، تب تک وہ اسی طرح سے اپنے بیہیویئر ایشوز کو شو کرتا رہے گا. اب نارمل قسم کے جو بیہیویئر پرابلمس ہوتے ہیں کلاس روم میں، ان کو ایک ٹیچر بہت اچھی طرح سے مینیج کر سکتا ہے، بہت اچھی طرح سے ٹیکل کر سکتا ہے اگر وہ یہ چند چیزیں کر لے تو. اور بیہیویئر مینجمنٹ میں جو کی ایسپیکٹ ہے وہ ہے سیٹنگ روٹینز اینڈ رولز، جس کو ہم آر فار روٹین اینڈ آر فار رول، ہم اس کو 2R بھی کہتے ہیں. اس کو تھوڑا سا یہ چونکہ ٹیکنیکل بھی ہے اور بڑا امپورٹنٹ بھی ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا زیادہ ڈسکس کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک ٹیچر جو ہے اگر اس کی ایک سیٹ روٹین ہوگی، مثلاً ایک ٹیچر جو ہے وہ جیسے ہی کلاس روم میں جاتا ہے تو اس کی ایک روٹین سیٹ ہے کہ اس نے جاتے ساتھ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس کا ہوم ورک چیک کرنا ہے. ناؤ اسٹوڈنٹ آٹومیٹیکلی فالو دس روٹین. جیسے ہی ٹیچر کلاس روم میں گیا، ایوری باڈی از ریڈی ود دا نوٹ بکس ان دیئر ہینڈس ٹو شو دا ہوم ورک. ٹھیک ہے، پھر اس کی روٹین ہے کہ وہ جیسے ہی ہوم ورک کمپلیٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ہی وہ بورڈ پہ نیو لیسن شروع کروا دیتا ہے. Now the time teacher will be ending checking of the notebook, student will be mentally and physically ready for the next task. تو یہ روٹین آپ کو بہت سارے پرابلم سے، بہت سارا کلاس روم میں جو میس ہو سکتا ہے اس سے بچاتی ہے. اگر آپ کی کوئی روٹین نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹ بھی انسرٹن ہے کہ پتہ نہیں آج ہم نے کیا کرنا ہے، پتہ نہیں ہم نے ہوم ورک چیک بھی کروانا ہے یا نہیں، پتہ نہیں آج ہم نے نوٹ بکس پہ کچھ لکھنا بھی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، اور جیسے ہی پھر کوئی ٹاسک شروع ہوگا the preparation is not there, so it will take time for everyone to settle down. تو یوں روٹین آپ کا بہت سا ٹائم بچاتی ہے، بہت سے بیہیویئر پرابلمس کو بچاتی ہے. Then the second R is rules. جب ہم رولز بنا لیتے ہیں ایک کلاس روم میں تو رولز بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، کیونکہ اگر آپ نے کلاس روم میں رولز بنا لیے اور آئیڈیلی آپ نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے بنائے وہ رولز،
اور ان کو کلاس روم میں کہیں ڈسپلے کر دیا، یا ہر اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے کہ ہماری کلاس کا یہ رول ہے. Now what will happen? On one hand اسٹوڈنٹس کے اندر وہ جو ہر دفعہ ہماری کوئی نیگیٹو ری انفورسمنٹ دینے سے یا کوئی بھی نیگیٹو کمنٹ کرنے سے یا ایون ان سم کیسز میں بی ٹو سم ایکسٹینٹ ہم ان کو پنش کریں، تو اس سے اسٹوڈنٹ کے اندر جو نیگیٹو فیلنگز آتی ہیں نا، جب آپ کے رولز ہوں گے تو وہ نیگیٹو فیلنگز نہیں آئیں گی. بیکاز ایوری ون نوز کہ اگر میں کلاس میں 15 منٹ لیٹ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آج کا ہوم ورک 2 دفعہ کرنا ہے. فار ایگزامپل دس از دا رول. ٹھیک ہے، ایوری ون نوز کہ اگر میں کلاس میں ڈسٹربنس کریٹ کروں گا تو مجھے کلاس سے باہر نکل جانا ہے. ایز اے رزلٹ جب آپ کے پاس رولز ہوتے ہیں تو ہر بندہ آلریڈی ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میرے اس طرح کے ایکشن کے کانسیکوینسز یہ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یوں وہ نیگیٹو فیلنگس جو بچوں کے اندر آتی ہیں وہ نہیں رہیں گی. اور دوسری طرف جو ٹیچر کی انکنسسٹنسی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ تو کوئی سیم ایکشن ہے لیکن بعض دفعہ تو میرا ایز اے ٹیچر موڈ اچھا ہے تو میں بچوں کو کچھ نہیں کہتی، دوسری دفعہ اسی طرح کا ایکشن کوئی اور بچہ کرتا ہے تو میں اس بچے کو پنش کرتی ہوں. تو یہ انکنسسٹنسی از ویری ویری نیگیٹو فار ٹیچر. تو جب آپ نے رولز بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو ٹیچر بھی ایک سرٹن رول کو ہی فالو کرتا ہے کہ اس طرح کا ایکشن ہو اگر بچوں کی طرف سے، اس طرح کا بیہیویئر ہوگا تو اس کے یہ ریزلٹس ہوں گے. ٹھیک ہے، اس سے آپ کا ٹائم سیو ہوتا ہے، ٹیچر کی اپنی سیلف مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے، بہت سارے جو بیہیویئر پرابلمس ہیں وہ اکر ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں. اوکے، رولز ہم کس طرح کے رولز بنا سکتے ہیں؟ یہ چند ایک رولز ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مثلا آپ ایک رول بنا سکتے ہیں کہ یو شوڈ آلویز پے رسپیکٹ ٹو ایوری ون، یو ول آلویز لسن ٹو دا ٹیچر اینڈ فالو دا ڈائریکشن، یو ول آلویز فالو کلاس روم اینڈ اسکول رولس. ٹھیک ہے، اسکول کا رول کوئی بھی ہے جہاں بھی ڈسپلیڈ ہے وہ آپ نے فالو کرنا ہے. بی آن ٹائم. ٹھیک ہے، کیپ واک ان این آرڈینری مینر. ٹھیک ہے، اور بھاگنا نہیں ہے جیسے، یا ہیو فوڈ اونلی ان دا کیفیٹیریا، دس مینس دیٹ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو برنگ فوڈ ان دا کلاس روم. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے ہم کچھ رولس بنا سکتے ہیں جن کو فالو کرنے سے کلاس روم کا سائیکولوجیکل انوائرمنٹ ویل مینیجڈ اور بہت پازیٹیو رہتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اب جب کوئی اگر بیہیویئر پرابلم اکر ہو رہا ہے تو فوری طور پہ ٹیچر کیا کر سکتا ہے؟ یو کین اسٹیبلش آئی کانٹیکٹ، یو کین موو اراؤنڈ دا روم اینڈ انکریز پراکسیمیٹی ٹو دا اسٹوڈنٹ. اسپیشلی وہ بچہ جو کوئی بیہیویئر پرابلم کاز کر رہا ہے، آپ اس کے قریب جب جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو آر پیئنگ فل اٹینشن ٹو دس پرابلم، سو وہ بچہ اپنا بیہیویئر فوراً چینج کر لیتا ہے. سم ٹائم وی کین سینڈ سائلنٹ سگنلس، سم ٹائم وی کین گیو اے کوائٹ ریمائنڈر. ایون آپ دیکھو ٹیچر کی صرف آنکھ کا اشارہ جو ہوتا ہے نا، اس سے بھی بچہ سمجھ جاتا ہے کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ یہ کام، یہ بات مجھے دوبارہ کرنا الاؤڈ نہیں ہے، یا اس کام سے مجھے فوراً رک جانا چاہیے. ٹھیک ہے، sometime you can use humor, sometime you can use positive reinforcement, sometime you can simply ignore the behavior, sometime you can ask a direct question from that student. ٹھیک ہے، تاکہ اس کی attention ٹاسک پہ واپس آ جائے. بیہیویئر پرابلمس کے ساتھ ڈیل کرنا اور سائیکولوجیکل انوائرمنٹ کلاس روم میں پازیٹیو رکھنا، یہ ہر ٹیچر کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کا کوئی بھی ایک ایسا فارمولہ نہیں ہے جو سب کے لیے ایکولی اپلیکیبل ہو. وائی ڈفرینٹ فار ایوری ٹیچر؟ بیکاز دیئر ٹیچنگ اسٹائلز آر ڈفرینٹ. اور آپ کا جو بیہیویئر مینجمنٹ ہے دیٹ ہیز ٹو ڈو ود دا ٹیچنگ اسٹائل دیٹ یو آر فالوئنگ. ٹھیک ہے، مثلاً اگر آپ ڈسکشن کروا رہے ہیں، آپ کا ٹیچنگ اسٹائل ہی ڈسکشن کا ہے، تو ایسی صورت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر بندہ چپ رہے. ٹھیک ہے، کیپ کوائٹ کا رول وہاں نہیں چلے گا. آن دا ادر ہینڈ اف یو آر گیونگ لیکچر تو وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کیپ کوائٹ. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہر ٹیچر کی پرسنالٹی اور اس کا ایٹیچیوڈ ڈفرینٹ ہے، تو وہ کلاس روم مینجمنٹ میں وہ وہی ٹیکنیکس اپلائی کر سکتا ہے جو سوٹ کریں اس کی پرسنالٹی اور اس کے ایٹیچیوڈ کو.
پھر اسٹوڈنٹ پاپولیشن از ڈفرینٹ، اسٹوڈنٹ لیول از ڈفرینٹ. ٹھیک ہے، جو آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ جس طرح سے ڈیل کرتے ہیں آپ گرون اپ کے ساتھ اس طرح سے ڈیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے کوئی بھی مینجمنٹ اسٹریٹجی ہو وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے فار ایوری ٹیچر. سو یو شوڈ ٹرائی سو مینی ڈفرینٹ اسٹریٹجیز اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ آپ کے لیے بیسٹ سوٹیبل اسٹریٹجی کون سی ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اور پرسنالٹی اسٹائل کوئی بھی ہو، ٹیچنگ میتھڈ کوئی بھی ہو، آپ کا ایٹیٹیوڈ جیسا بھی ہو، کلاس کا لیول جیسا بھی ہو، ہم ہیومن بینگس ہیں اور لافٹر ہمارے لیے ایک میڈیسن ہوتی ہے. تو ایک تھوڑا سا ہیومر کا پنچ رکھنا، تھوڑا سا ہیومر کا ایسنس رکھنا ان یور ٹیچنگ، ان یور کلاس روم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. لیکن اس کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ صرف ہیومر کو وہاں یوز کریں جہاں اپروپریٹ ہو. آپ مذاق کرنے میں اور مذاق اڑانے میں فرق کو سمجھتے ہو. آپ مذاق کسی کی سیلف رسپیکٹ کی کاسٹ پہ نہ کریں. آپ جب مذاق کریں تو آپ میں اتنی کریج ہونی چاہیے کہ آپ اپنی بھی کسی بات کا مذاق اڑا سکیں. ٹھیک ہے، اس پہ بھی ہنس سکیں. تو ہوپ فلی یہ ساری ٹپس اور یہ ٹیکنیکس آپ کو اس قابل بنائیں گی کہ جب آپ ایک کلاس روم میں جائیں گے تو نہ صرف وہ کلاس ایک ویل ڈسپلنڈ کلاس ہوگی بلکہ وہاں پہ ایک بہت پازیٹیو، ہیلدی اور ہیپی انوائرمنٹ ہوگا. تھینک یو سو مچ.